السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ غزہ میں آج صبح سے اسرائیلی حملے جاری، کم سے کم 26 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ قابض اسرائیلی ریاست کی جانب سے پیش کردہ نئی انخلاء کی تجاویز قابل قبول نہیں، اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کیا مسترد۔ اسرائیل کی ریڈ لائن کراس ہونے پر شام میں فوجی کارروائی جاری رکھیں گے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا دو ٹوک اعلان۔ امریکہ نے پہلگام حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والے گروپ کو دہشت گرد قرار دے دیا، امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے جاری کیا بیان۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسرائیلی حملوں میں غزہ بھر میں صبح سے کم 26 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ طبی ذرائع نے کہا کہ پہلے ہی مسلسل بمباری سے اسپتال انتہائی خراب دور سے گزر رہے ہیں اور بنیادی سہولتوں کی کمی ہے، جس سے زخمیوں کا علاج مشکل ہو گیا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل کی درندگی اور غزہ کے معصوم شہریوں پر لگاتار حملے جاری ہیں۔ جنگ بندی کی کوششوں میں اب تک ناکامی ہوئی ہے۔ عالمی اور عرب دنیا کی بے حسی کی وجہ سے اسرائیل کا حوصلہ بلند ہے اور وہ مسلسل بمباری کرتے ہوئے فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے قابض اسرائیلی ریاست کی جانب سے پیش کی جانے والی نئی انخلاء کی تجاویز کو قبول کرنے کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ قابض اسرائیلی ریاست نے ایک نئی انخلاء کی تجویز پیش کی تھی، جس میں غزہ کے 40% سے زائد علاقے میں اپنی افواج کو برقرار رکھنے کی بات کی گئی تھی۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے اس تجویز کو دھوکہ اور چال قرار دے کر اسے ٹھکرا دیا۔ پیش ہے تفصیلات۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے قابض اسرائیلی ریاست کی جانب سے پیش کی جانے والی انخلاء یعنی تخلیہ کی نئی تجاویز کو قبول کرنے کی خبروں کو بالکلیہ طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ایک معتبر ذریعے نے واضح کیا کہ حماس نے ایسی کسی بھی تجویز سے اتفاق نہیں کیا جو غزہ کے مظلوم عوام کے مطالبات کو پورا نہ کرے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ثالثی کے کردار ادا کرنے والے فریقین کو قابض و ظالم اسرائیلی ریاست کی جانب سے نئی انخلاء کے خاکے ضرور موصول ہوئے۔ ان میں کچھ جزوی پہلو ایسے ہیں جو حماس کے موقف سے قریب سمجھے جا سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ تجاویز ناکافی ہیں اور حماس کے بنیادی مطالبات کے مطابق بھی نہیں ہیں۔ ثالثوں کی جانب سے کوششیں بدستور جاری ہیں تاکہ فریقین کے درمیان مؤثر اور بامقصد معاہدہ ہو جائے، خاص طور پر ان تجاویز کی بنیاد پر جو قابض اسرائیلی ریاست کی جانب سے پیش کی گئی ہیں۔ تاحال مذاکرات اس سطح پر نہیں پہنچے جس میں قیدیوں کے تبادلے کے کلیدی نکات پر بات چیت شروع کی جا سکے۔ یہ انتہائی حساس معاملہ تبھی کھولا جائے گا جب واضح اور طے شدہ مفاہمت حاصل ہو جائے۔ یاد ہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران ظالم اسرائیلی ریاست نے تخلیہ کی ایک نئی تجویز پیش کی تھی جس میں غزہ کے 40% سے زیادہ علاقے میں اسرائیلی فوج کو برقرار رکھنے کا تذکرہ شامل ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے اس تجویز کو دھوکہ اور صہیونی چال قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل کی ریڈ لائن کراس ہونے پر شام میں فوجی کارروائی جاری رکھیں گے۔ ایک بیان میں نیتن یاہو نے کہا کہ گولان پہاڑیوں سے دروز پہاڑوں تک کے علاقے کو فوجی سرگرمیوں سے پاک رکھنا اور دروز برادری کا تحفظ ہماری ریڈ لائن ہے۔ جب بھی یہ کراس ہوگی ہم فوجی کارروائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ شام کی حکومت نے ان دونوں اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ واضح رہے کہ 2 دن قبل اسرائیلی فوج نے شامی دارالحکومت پر شدید فضائی حملے میں شامی وزارت دفاع کی عمارت کو نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیل کی جانب سے دمشق میں صدارتی محل کے قریب بھی فضائی حملے کیے گئے۔ شام پر اسرائیلی بمباری کے تازہ واقعے کے بعد ترکیہ کے صدر طیب اردگان اور شامی صدر احمد الشرا کے درمیان فون پر رابطہ ہوا اور دونوں رہنماؤں نے اسرائیلی بمباری سے پیدا شدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس سلسلے میں ترکیہ کے ایوان صدر سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر اردگان نے شام کے لیے ترکیہ کے حمایت اور اظہار یکجہتی کیا ہے۔ ان کا احمد الشرا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اسرائیلی بمباری ناقابل قبول ہے اور یہ پورے خطے کے لیے خطرہ ہے۔ تاہم انہوں نے شام اور دروز قبیلے کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ شام کے صدر احمد الشرا نے اس موقع پر ترک صدر اردگان کی تائید پر ان کا شکریہ ادا کیا اور تعریف کی کہ وہ شام کے تحفظ اور علاقائی استحکام کے لیے شام کے ساتھ ہے۔
امریکہ نے 22 اپریل کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں سیاحوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والے گروپ کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ کے وزیر خارجہ مارک روبیو نے ریزسٹنس فرنٹ یعنی TRF کو پاکستان میں موجود لشکر طیبہ کا فرنٹ گروپ اور پراکسی قرار دے دیا، جو اقوام متحدہ کی جانب سے نامزد دہشت گرد گروپ ہے۔ وزیر خارجہ مارک روبیو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دہشت گرد قرار دیا جانا ہمارے قومی سلامتی کے مفادات کے تحفظ، دہشت گردی کا مقابلہ کرنے اور امریکی صدر کے پہلگام حملے کے لیے انصاف کے مطالبہ پر عمل آوری کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ واضح رہے کہ رواں سال 22 اپریل کو پہلگام میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ گزشتہ ایک برس کے دوران کا بدترین حملہ ہے۔ عراق کے شمال میں واقع شہر الکوت کے ایک شاپنگ مال میں ہولناک آتش زدگی سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 77 ہو گئی ہے، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ عراقی وزیر اعظم محمد شیع السودانی سے وزیر داخلہ کو ہدایت کی کہ وہ بذات خود واقعے کی نگرانی کریں اور آگ لگنے کی وجوہات کے بارے میں فوری جانچ کی جائے۔ وزیر اعظم کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ آتش زدگی کی باریک بینی سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ امدادی ٹیموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ متاثرین کی فوری اور ہر ممکن امداد کو یقینی بنایا جائے۔ دوسری جانب وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس المناک واقعے پر سب سگوار ہیں۔ جس عمارت میں آگ لگی وہ 5 منزلہ تھی، اس میں ہائپر مارکیٹ اور ریسٹورنٹ بھی تھی۔ عمارت کے افتتاح کو 7 دن ہی ہوئے تھے۔ امریکی صدر کے ہاتھوں پر نیل کے نشانات کی تصاویر پرچے میں گئیوں کے بعد وائٹ ہاؤس نے بیان جاری کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ رگوں کی دائمی بیماری میں مبتلا ہے۔ پریس سیکرٹری کیرولین نے کہا ہے کہ 79 سالہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹانگوں پر سوجن ہوئی، جس کے بعد ان کا مکمل طبی معائنہ کیا گیا، جس میں ان کے جسم کی رگوں کے نظام کی جانچ بھی شامل تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بار بار ہاتھ ملانے سے ٹیشو متاثر ہونے اور دل کی بیماریوں سے بچاؤ کی دوا ایسپرین لینے کی وجہ سے صدر ٹرمپ کے ہاتھوں پر نیل نظر آ رہی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے معالج نے کہا ہے کہ یہ بیماری عام ہے اور خطرناک نہیں ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ مزید ٹیسٹوں سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ ٹرمپ دل کی خرابی، گردوں کی خرابی یا کسی اندرونی بیماری کا شکار نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کے سرکاری معالج کے مطابق مجموعی طور پر ٹرمپ کی صحت بہترین ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، جنہوں نے معمول کے طبی معائنے کے بعد کہا تھا کہ وہ بہت اچھی حالت میں ہیں، اب اپنی صحت کے حوالے سے سوالات کے جواب دینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ غزہ میں آج صبح سے اسرائیلی حملے جاری، کم سے کم 26 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ قابض اسرائیلی ریاست کی جانب سے پیش کردہ نئی انخلا کی تجاویز قابل قبول نہیں، اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کیا مسترد۔ اسرائیل کی ریڈ لائن کراس ہونے پر شام میں فوجی کارروائی جاری رکھیں گے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا دو ٹوک اعلان۔ امریکہ نے پہلگام حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والے گروپ کو دہشت گرد قرار دے دیا، امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے جاری کیا بیان۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔